اسرائیل اللہ کے نبی کا نام. ایک جگہ اور بھی حضرت اسرائیل کا ذکر ہے قرآن پاک میں نبی ہونے کی حیثیت سے. خود یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم حقدار ہیں اس زمین کے وراثتاً، چونکہ بنی اسرائیل کے یہ سب انبیاء تھے. کہ اہل یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، مال و دولت تو ہمارے پاس ہے، ہم ہیں جو رول کر رہے ہیں مال و دولت کے حساب سے دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہود کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا. اس کے ساتھ ساتھ اہل یہود کی طرف سے مسلمانوں کو ان کے علمی اور عقائد کے اوپر جو حملے ہیں، اس سے ہمارے عام مسلمان بالکل واقف نہیں ہوتے ہیں. میری کوشش ہے کہ آج کچھ ایسے نقطے ہیں کہ جس پر اہل یہود، ان کے علماء، ان کی جو مشینریز کام کر رہی ہیں وہ بہت فوکس ہے، اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور مسلمانوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے جس کا مسلمان شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اسرائیل، اپنی مقبوضہ اسٹیٹ کا نام انہوں نے اسرائیل کیوں رکھا. عام طور پر لوگوں کو اس سے واقف، مسلمان ہمارے جو ہیں اور خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے، وہ اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیوں اہل یہود آج کے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہنے پر تلے ہیں، اور اس موضوع پر اپنی بیشتر کتابیں وہ لکھ چکے ہیں اور اس کی تشہیر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات راسخ کروا دی جائے کہ یہود بنی اسرائیل ہیں، جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ملتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے بنی اسرائیل کی تعریف کے حوالے سے. مثلا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت یاد کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں پورے جہان والوں پر فضیلت دی. تو اہل یہود کیوں اپنے آپ کو بنی اسرائیل میں شمار کر رہا ہے، اس کی تشہیر کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 3، پھر اہل یہود کیوں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہہ رہا ہے؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو جاننا مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، ہمارے علم کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور عام مسلمان اس سے واقف نہیں ہوتا. یہود کی اسلام دشمنی، ہمیں اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اللہ نے فرمایا تم ضرور دیکھو گے کہ تمہاری مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے دو قومیں ہوں گی، الیہود والذین اشرکوا، مشرکین نمبر 2 یہود. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں اس طرف پہلے ہی توجہ دلائی کہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر دو قومیں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر ہوں گی، اہل یہود ہوں گے، نمبر 2 مشرکین ہوں گے. اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی حال ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مشرکین کس قدر سازشوں کے اندر ہیں مسلمانوں کے، اور یہود بھی کتنی سازشوں کے اندر ہے. وہ جانی مالی سازشوں کے اندر بھی ملوث ہے، اور اس کے علاوہ وہ علمی، عقائدی، نظریاتی طور پر بھی مسلمانوں پر حملہ آور. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ آسمانی کتابوں کے اندر بنی اسرائیل کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بہت سی تعریفیں بیان کی ہیں. اس قوم کی کون ہے بنی اسرائیل؟ یہ کہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا؟ ان کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے؟ اس بنی اسرائیل کی نعمتوں کے اندر کون کون داخل ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پھر کیا آج کے اہل یہود جو ہیں، جو یہودی، کیا وہ بنی اسرائیل کی ان فضیلتوں میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو قرآن نے فضیلتیں کیوں بنی اسرائیل کی بیان کی؟ اگر ان پر وہ فضیلتیں صادق نہیں آتی ہیں تو کیوں اس پر قرآن پاک نے کیا دلائل قائم کیے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جس کو حل کرنا ضروری ہے تاکہ علمی اور نظریاتی طور پر ہم اہل یہود کی طرف سے ہونے والے جو حملے ہیں مسلمانوں پر، ہم اس کا شکار نہ. لہٰذا سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانے، اور یہ اللہ ہی کے کام ہے کہ اللہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اللہ کس کو اپنا رسول بنائے، اللہ کس کو اپنے نبی بنائے. یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، اسی کے اختیار کا ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. اور اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت ہے، ان ذریت کے اندر بہت سے نبیوں کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، جس کا ذکر آئے بغیر قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بشارت دی اولاد کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی، جن کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، جس کا ذکر قرآن میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے ذریت چلی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے نبی ہوئے ہیں اسرائیل، جن کا دوسرا نام یعقوب بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اسرائیل نام سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ مبارک ہستی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ کون کون سے نبی ہیں؟ اللہ نے فرمایا من ذریت آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی نبی گزرے، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو ان کے ساتھ جو بچ گئے تھے ان کی ذریت سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، آپ کی اولاد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے نبی بنائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم وَإِسرائیل، اور اللہ کے نبی اسرائیل، ان کی ذریت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے۔ یہ سب وہ نبی ہیں جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ذہن میں رکھیے گا اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، ان کا نام اسرائیل بھی ہے۔ اب حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بعد سے ان کی ذریت بنی اسرائیل کہلانا شروع ہو گئی۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے جتنی ذریت آگے پھیلی ہے، اس نسبت سے بنی اسرائیل ہو، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل کون؟ اللہ کے نبی ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا۔ ایک جگہ اور بھی حضرت اسرائیل کا ذکر ہے قرآن پاک میں نبی ہونے کی حیثیت سے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل اپنے نبی کا ذکر فرمایا۔ تو اسرائیل اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب ان کی آگے جتنی اولاد اور ذریت اور نسل آگے چلی ہے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج اہل یہود نے اپنی مقبوضہ اسٹیٹ جو ہے اس کا نام اسرائیل رکھا، تو یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی اسرائیل اس نام کے اوپر اپنی اسٹیٹ کا نام رکھا ہے۔ یہ عام طور پہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور اسٹیٹ کا نام بنی اسرائیل کیوں رکھا یہود نے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ بنی اسرائیل ہیں جس پر اللہ کی فضیلتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے جس کو پورے عالم میں سے چنا، فضیلت دی، نعمتیں دی، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اس چیز کو مزید پختہ کرنے کے لیے تو یہود نے اپنی اسٹیٹ کا نام جو مقبوضہ اسٹیٹ ہے اسرائیل رکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی لیے عرب کے بہت سے علماء ہیں آج، وہ مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جس وقت اسرائیل مظالم کرتا ہے مسلمانوں پر تو ایک مسلمانوں میں جذبہ آتا ہے، اور اس جذبے کے اندر وہ فلسطینیوں کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اسرائیل کو برا بلا بھی کہتے ہیں، اسرائیل پر لعنت بھی کرتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں۔ تو عرب کے کئی علماء ہیں جو اس بات کو بار بار راسخ کرتے ہیں کہ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے۔ مسلمان جب اسرائیل کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی نیت اللہ کے نبی کو یا اللہ کے نبی کے نام کو برا بلا کہنے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس مقبوضہ ریاست کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پہ کوئی اس پر عیب نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اللہ کے نبی کا نام ہے، یہ ایک مبارک نام ہے جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا نام۔ اب اسرائیل اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، ان سے ان کی ذریت جو چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے اندر دیکھیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان سب کے ساتھ آئے بغیر بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے،
اور بہت سے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں رکھے ہیں. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد چونکہ یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی، اور پھر بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی، اور بہت سے نبی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے مبعوث تھے. بنی اسرائیل کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت الیاس علیہ السلام، بنی اسرائیل کے اندر حضرت یسع علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت یونس علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام، بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک لڑی ہے مبارک مقدس، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام ہی ہیں. ایک بہت بڑی فہرست ہے. لہٰذا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنی حکم کے لیے اور اپنی نبوت کے لیے، اور کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ کی نعمت یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے پورے جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی. پورے جہان والوں میں سے فضیلت اللہ نے چنی تھی بنی اسرائیل کی، اور بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لائے. لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت بنی اسرائیل کہلائی، اور بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ان بنی اسرائیل میں نبوت رکھی، اللہ نے حکم رکھا، اپنا فضیلت رکھی. اسی لیے اہل یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہنے کے اوپر تل گیا کہ وہ ساری فضیلتوں کا حقدار ہے. نمبر 3 ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فلسطین کی سرزمین ہے، یہیں پر مبعوث ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام یہیں کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہیں کے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہیں کے ہیں. لہٰذا آج کا اہل یہود وہ یہ کہتا ہے چونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، اور یہ سارے مبارک انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور بنی اسرائیل کے یہ سارے نبیوں کی جگہ یہی فلسطین کی تھی، یہی حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام. بہرحال اہل یہود تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت ہے. لہذا یہود یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم حقدار ہیں اس زمین کے وراثتاً، چونکہ بنی اسرائیل کے یہ سب انبیاء تھے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے اس سرزمین کے لیے اہل یہود وہ ہر کوشش کر رہا ہے قبضہ کرنے کی اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. میں کچھ چیزیں کلیئر کر دوں کہ بنی اسرائیل تو ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بعد آنے والی تمام ذریت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کے 2 گروہ بیان کیے ہیں. کہ بنی اسرائیل کا جب یہ سلسلہ آگے جاری ہوا، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے نبوتیں رکھی، تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک حصہ بنی اسرائیل کا وہ قوم کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتا رہا، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتا رہا، فرما برداری کرتا چلا گیا، تو وہ نیک مومنین بنی اسرائیل کے تھے جن کی فضیلتیں، جن کی مدح، جن کی تعریفیں قرآن پاک ذکر کرتا چلا گیا. اور بنی اسرائیل کا ایک طبقہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کفر کرتا رہا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل و شہید تک کیا، انہوں نے گناہگار ہوتا چلا گیا، نافرمانی کرتا چلا گیا. بنی اسرائیل کا ایک طبقہ یہ ہے. لہٰذا بنی اسرائیل کا لفظ جب کبھی آپ ذہن میں سنیے گا تو بنی اسرائیل صرف فضیلت کے معنی میں قرآن میں بیان نہیں ہوا، بلکہ بنی اسرائیل کے 2 گروہ قرآن نے ذکر کیے ہیں. ایک گروہ جو ایمان لاتا چلا گیا، ایک گروہ جو کفر کرتا چلا گیا. لہٰذا آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے. آپ خطاب کر رہے ہیں کہ اے قوم والو، کون ہے جو اللہ کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ.
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہر طرح کے لیے ہم تیار ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہ سورہ صف میں آیت نمبر 14 ہے، آگے اللہ نے فرمایا فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي اسرائیل، لہذا بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ وہ ایمان نہیں لے کر آیا تھا، اس نے کفر کیا تھا۔ لہذا بنی اسرائیل کو دو حصوں میں اللہ رب العزت نے ڈیوائیڈ کر دیا، ایک بنی اسرائیل فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي اسرائیل، ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو ایمان نہیں لے کر آیا تھا بلکہ اس نے کفر کو اختیار کیا تھا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، لہٰذا یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ بنی اسرائیل کا ذکر جب کبھی ہم سنیں تو یہ بات ذہنوں میں نہیں آئے کہ وہ فضیلت والی ہی قوم ہے، بلکہ اس میں بھی ایک گروہ تھا جس نے کفر اختیار کیا، اس کی مذمت قرآن پاک جا بجا کر بیان کرتا ہے، اور ایک گروہ بنی اسرائیل کا جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتا چلا گیا تھا، اور ایمان ان کی فضیلت اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی۔ لہذا جو ایمان نہیں لائے گا وہ بنی اسرائیل سے ہو یا کسی بھی ذریت سے اس کا تعلق ہو، اس کی کیا فضیلت بیان ہوگی۔ لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا، بنی اسرائیل دو گروہ ہیں، ایک گروہ جو ایمان لائے انبیاء علیہ السلام پر، ایک گروہ جس نے کفر کیا۔ لہذا اب دیکھیے گا، جو طبقہ بنی اسرائیل کا جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے گروہ کی قرآن میں مذمت کس کس انداز میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 78 ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہو گئے، بنی اسرائیل میں سے وہ طبقہ جو کافر ہو چکا، لُعِنَ الَّذِينَ، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور کس کس نے لعنت کی ہے؟ دیکھیے گا، اللہ نے فرمایا علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم بما عصوا وکانوا یعتدون، ان پر لعنت حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی کروائی گئی، ان پر لعنت حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی کروائی گئی۔ کیوں؟ بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کے اندر بھی واضح ارشاد ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو کفر میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی فضیلت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کے دو گروہ ہوئے، ایک گروہ جو ایمان لاتا تھا انبیاء کرام علیہ السلام پر، ان کی مدد کرتا تھا، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتا تھا، اور ایک گروہ بنی اسرائیل کا کہ جو ایمان نہیں لایا، جو کفر کرتا چلا گیا۔ یہ جس بنی اسرائیل کے گروہ نے کفر کیا تھا، یہ کون بنی اسرائیل ہیں؟ لہذا یہ وہ طبقہ ہے بنی اسرائیل کا جسے ہم یہود کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی نسل میں سے، لیکن وہ طبقہ کے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کفر کرتا چلا گیا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی جسارت بھی اس نے کی ہے۔ قرآن کی آیت پاک دیکھیے گا آپ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اہل یہود کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے نفسوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا تھا، استکبرتم، تم تکبر میں آ جاتے تھے، ففریقاً کذبتم، تو یہود، ایک گروہ یہود کا وہ بالکل انکار کر دیتا تھا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیتا تھا، وفریقاً تقتلون، اور تم میں سے ایک گروہ وہ بھی گزرا ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی جسارت بھی کر دی۔ لہذا یہ اہل یہود وہ طبقہ بنی اسرائیل کا جو ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھا، کفر اختیار کرنے والوں میں سے تھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس لیے آج بھی اہل یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لاتا ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اہل یہود سے متعلق، اب یہودیوں کا نام لے لے کر ان کے جو اوصاف قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، کوئی بھی مدح والا، تعریف والا وصف اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ ایک مکمل فہرست ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف جو ہمیں ذکر کیے ہیں، مثلا سوء ادب اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی گفتگو کرتے ہوئے ان کا ادب کا خیال نہیں رہا کرتا تھا۔ بھئی مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا، لقد سمع اللہ
قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اہل یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ یہ ان کا رویہ تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بھی، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ادب کا خیال نہیں کیا کرتے۔ ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، مال و دولت تو ہمارے پاس ہے، ہم ہیں جو رول کر رہے ہیں مال و دولت کے حساب سے دنیا میں، اللہ فقیر ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا، وقالت الیہود، اہل یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اہل یہود کا رویہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کوئی بھی وصف یہودیوں کا قرآن پاک میں تعریف کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا، مذمت کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ یہ وہ گروہ بنی اسرائیل کا ہے کہ جو کفر کرتا رہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ لہذا آج اہل یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل ڈکلیئر کر کے اپنی مقبوضہ ریاست کو اسرائیل کا نام دے کر جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں فضیلت کے حقدار ہم ہیں، تو فضیلت کی نہیں مذمت کے حقدار ہیں، اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جا بجا۔ تو ایک جگہ اہل یہود کہتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ تنگ دست ہے، نعوذ باللہ، اللہ بخیل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ نے فرمایا تنگ دست حقیقت میں یہ ہیں، اور جو یہ زبان سے جملہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبانہ نکال رہے ہیں، لعنوا بما قالوا، یہ لعنت کے محل والے یہ جملے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری والے یہ جملے ہیں جو یہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، انہوں نے کہا اللہ رب العزت اس قدر لٹانے والا، دینے والا ہے، ينفق کیف یشاء، اللہ بخیل نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اہل یہود کی صفت بیان کی کہ یہ تحریف کرنے کا جو جرم تھا اس میں اہل یہود بالکل شامل تھے، اور آسمانی کتابوں کے اندر تحریف کرنے کے جرم کے اندر ان کا باقاعدہ حصہ تھا۔ تو یہ بھی ایک مذمت کا کام ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ بھائی مثلا آپ دیکھیے گا سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں اللہ پاک نے فرمایا من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے ہی کچھ لوگ ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تحریف کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کی میں تحریف کرنے کے جرم کے مرتکب ہیں، لہذا وہ یہودیوں کے کچھ افراد تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹی نسبتیں کر کے جھوٹ باندھ دیتے تھے، اپنی طرف سے بات لکھ کر یہ اللہ نے کہی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بات باندھ رہے ہیں۔ لہذا پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر جو تحریفات ہوئی ہیں اس کے اندر یہود کا بھی باقاعدہ حصہ رہا ہے۔ کس منہ سے یہ حق مانگتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کا، یہ ان کے اعمال ماضی میں رہ چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود کی عادت ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد ہو، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، اور جتنے بھی تحقیقی نظر سے لکھنے والے محققین ہیں آج آپ دیکھیں وہ کس انداز کے اندر یہودیوں کی سازش کو بے نقاب کرتے ہیں، کہ ان کا آج بھی یہی ان کی عادت ہے کہ وہ زمین میں فساد کی کسی نہ کسی انداز کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں بہت پہلے ارشاد فرما دیا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والے جو مومنین ہیں ان کے ساتھ ان کی بغض کی کیفیت رہتی ہے، یہ ایک ان کی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی، اور وہ بھی کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب مومنین کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے، مومنین کے لیے خوشخبریاں ہوں، تسؤہم، انہیں برا لگتا ہے، جلن، انہیں برا لگے گا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت ملے، مسلمانوں پہ کوئی پریشانی کا وقت آئے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اس طرف بھی اللہ پاک نے اشارہ، ان کی ایک ایک عادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ان کی عادت کے حوالے سے کہ یہ وعدہ خلافی،
نقد کر دیتے ہیں مواثیق کا. جہاں اپنا مقصد آئے گا، جہاں اپنا مفاد آئے گا، وعدے کی پاسداری نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. اللہ نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے لعناہم، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بھی ان کا ایک عمل ہے جو مذمت کے طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت اس قدر ان کے دلوں کے اندر ہوگی، اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ اچھی صفت بھی ان کے اندر نہیں پائی جائے گی. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ. اللہ نے فرمایا اس دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ گرفتہ اگر آپ کسی قوم کو پاؤ گے مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہود ہیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ یہ اہل یہود کو پاؤ گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین کو پاؤ گے. اور وہ محبت کس قدر غالب ہوگی؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان کی محبت دنیا کی اس انداز میں ان کے دلوں میں ہوگی کہ کاش 1000 سال تک بھی ہم زندہ رہیں. یعنی دنیا کی اس قدر محبت کے اندر گرفتار ہوں گے کہ مرنا ہے اور حساب اللہ کو دینا ہے، اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوں گی ان کی طبیعت. اس چیز کو بھی اللہ نے ذکر کیا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت ارشاد فرمائی کہ ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی یہ ایک پیش گوئی ہے اللہ کی طرف سے. آنکھوں دیکھی ہم سچ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ نے فرمایا لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. یہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی یہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اگر وہ استطاعت رکھیں تو مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں. بس مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، ان کی طرف چلے جائیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ، ہمیشہ یہ لڑتے رہیں گے. ان کے اندر یہ طبیعت مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والی بالکل موجود ہے. اور یہ سارے اوصاف اللہ نے بیان کیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے برا وصف جو ان کا بیان کیا وہ ان کے کفر اور شرک کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، کہ یہود، اہل یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لہٰذا اہل یہود کا ایک طبقہ شرک کے اندر اس قدر ملوث ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دینے پر تل گیا، یعنی شرک کے اندر ملوث ہو گئے. تو یہ جملہ اوصاف جو میں نے آپ کو ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، یہود کے حوالے سے قرآن نے جب ذکر کیا ان کی مذمت بیان کی. قرآن اہل یہود کو مذمت کے طور پر بیان کرتا چلا گیا. اور یہود بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو اولاد آگے ذریت تھی، جو بنی اسرائیل کا سلسلہ تھا، اس میں وہ گروہ ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آیا تھا. انہوں نے کفر کیا تھا، انبیاء علیہ السلام کو شہید تک کیا ان لوگوں نے، اور نافرمانی کی. حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زبان سے پر ان کو لعنت کروائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ان کو لعنت کروائی گئی. لہٰذا آج اگر اہل یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل ڈکلیئر کر کے تمام فضیلتوں کو لینا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اچھے طریقے سے ہمیں بھی ان آیات کو مطالعہ کر کے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم علمی اور نظریاتی اور عقائدی طور پر کہیں بدعقیدگی کا شکار نہ ہو جائے. یہ احتیاط کرنی چاہیے. اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے انہوں نے اپنی مقبوضہ اسٹیٹ کا نام اسرائیل رکھا اللہ کے نبی کے نام پر، تاکہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہلانے کے لیے ایک علامت ہو اسرائیل. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مختصر سا میں نے یہ چیز ذکر کی کہ عام طور پر یہود کی طرف سے علمی اور عقائدی جو حملے ہوتے ہیں وہ اسی انداز کے اندر ہوتے ہیں. اپنے آپ کو حضرت ملت ابراہیمی کے ساتھ بھی یہ جوڑتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہے نا، تو یہ ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، بنی اسرائیل سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. اور عام جو مسلمان ہیں ہمارے یہاں وہ بھی ان کو بنی اسرائیل ہی سمجھ کے بیٹھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے. لیکن یاد رکھیے گا بنی اسرائیل میں ایمان لانے والے گروہ میں سے نہیں ہے، کفر کرنے والے گروہ میں سے، انبیاء کرام علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے والے گروہ میں سے، شرک کرنے والے قوم میں سے ہیں، زمین میں فساد کرنے والے قوم میں سے ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اے مسلمانوں تم ضرور دیکھو گے اور پاؤ گے
کہ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ آگے دو قومیں ہوں گی، یہود اور مشرکین۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی آیات کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اہل یہود کی اس علمی اور نظریاتی حملوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔